اس نے ہمیں موقع فراہم کیا کہ ہم اس کی حضوری میں آ سکیں. اس کے ساتھ ہی میں خدا کے عظیم خادم اپنے عزیز بزرگ بھائی آپ کے پاسبان کے لیے، اسسٹنٹ پاسٹرز کے لیے، ایلڈرز کے لیے، آپ سب کے لیے میں خدا کی شکرگزاری کرتا ہوں. اور پادری صاحب کے لیے زوردار تالی بجائے گا. مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی، وہ زبردست کوشش کر رہے تھے اور اس عمر میں خدے میرے بھی سب سعادت میرا دل دے رہے ہیں. زبردست. اور بہت سارے جوان ہیں جو پرستش نہیں کر سکتے، بہت سارے ہیں جو اپنے لب نہیں کھول سکتے، لیکن وہ پوری قوت کے ساتھ خدا کی پرستش کر رہے ہیں. آئیے مقدس کلام میں سے رومیو کے نام پولس رسول کا خط ہے، اس کا 8واں باب، اس کی 26ویں آیت سے. رومیو کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 8واں باب، اس کی 26 آیت سے لکھا ہے، اسی طرح روح بھی ہماری کمزوری میں مدد کرتا ہے، کیونکہ جس طور سے ہم کو دعا کرنا چاہیے ہم نہیں جانتے، مگر روح خود ایسی آہیں بھر بھر کر ہماری شفاعت کرتا ہے جن کا بیان نہیں ہو سکتا، اور دلوں کا پرکھنے والا جانتا ہے کہ روح کی کیا نیت ہے، کیونکہ وہ خدا کی مرضی کے موافق مقدسوں کی شفاعت کرتا ہے. اور ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں، یعنی ان کے لیے جو خدا کے ارادہ کے موافق بلائے گئے، کیونکہ جن کو اس نے پہلے سے جانا ان کو پہلے سے مقرر بھی کیا کہ اس کے بیٹے کے ہم شکل ہوں، تاکہ وہ بہت سے بھائیوں میں پہلوٹا ٹھہرے. اور جن کو اس نے پہلے سے مقرر کیا ان کو بلایا بھی، اور جن کو بلایا ان کو راست باز بھی ٹھہرایا، اور جن کو راست باز ٹھہرایا ان کو جلال بھی بخشا. خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ہی کی برکت ہو. اس نئے سال پر کچھ چیلنجز میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں اس پیرا کی روشنی کے اندر. کچھ چیزیں جو اس پیرا کے اندر اس نئے سال 2026 کے اندر ہمارے لیے ایک چیلنج ہے. اگرچہ بہت ساری چیزیں ہمیں خداوند سے ملی ہیں، اور ہم یہ غور کریں گے کہ ایک کرسچن مسیحی زندگی جو ہے، جو یسوع مسیح میں پائی جاتی ہے، وہ کیسی خوبصورت زندگی ہے. اس کے بلائے جانے سے امید ہمارے پاس کیسی خوبصورت اور زبردست ہے. اور ہم سال 2026 میں داخل ہو چکے ہیں، اور میری زندگی کے اندر تبدیلی کیا ہے، چینجنگز کیا ہے. یا میری زندگی میں صرف کیلنڈر چینج ہوا ہے، مہینے چینج ہو رہے ہیں، ڈیٹس چینج ہو رہی ہیں، لیکن میں ویسے کا ویسا ہی ہوں جیسا تھا. اس پیرا کی روشنی میں کچھ چیلنجز ہیں جو ہمیں اپنی ایمانی زندگی میں رہتے ہوئے مسیح کے ساتھ رشتے میں، مسیح کے ساتھ بلاوے میں، مسیح یسوع کی ہم شکل ہونے میں، مسیح کے قد کے اندازہ تک پہنچنے میں وہ کیا کیا باتیں ہیں، وہ کیا کیا چیزیں ہیں جن سے مجھے پرہیز کرنا ہے، جن سے مجھے الگ ہو جانا ہے، جن کو مجھے چھوڑ دینا ہے، جن کو مجھے اپنی لائف کے اندر اب اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کو خیر بات کہہ دینا ہے. کیونکہ اس نے ہم سے قیمتی
نہایت بڑے بڑے وعدے کیے ہیں. اس نے اپنا کلام ہمیں دیا ہے جو نبیوں کا معتبر کلام ہے, جس میں زندگی ہے, جس میں زندگی کا نور پایا جاتا ہے, جس میں حکمت اور معرفت کے سارے خزانے پوشیدہ ہیں. جب وہ میرے پاس ہے تو پھر میں ابھی بھی کہاں پہ کھڑا ہوں. یہ میسج تھوڑا لمبا ہے لیکن میں اس کو کلوز کروں گا اپنے ٹائم کے اندر رہ کر ہی. نمبر 1 پر اس پیرا کے اندر جو ہماری خوبصورت زندگی کے لیے اس نے ہمیں دیا ہے وہ ہے ایک عظیم مددگار. یعنی وہ کہتا ہے کہ اسی طرح روح بھی ہماری کمزوری میں مدد کرتا ہے. یعنی اس نے ایک زبردست عظیم مددگار مجھے اور آپ کو دیا ہوا ہے. اور یسوع نے خود فرمایا کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں اور میں اس سے جا کے درخواست کروں گا کہ وہ تمہیں دوسرا مددگار دے جو تمہارے ساتھ بھی ہوگا اور تمہارے اندر بھی ہوگا. اب مسیح نے تو اس سال چڑھتے ہی ہمارے ساتھ وعدہ کر کے اپنے وعدے کو پورا کیا کہ میں تمہیں دوسرا مددگار دوں گا, یعنی روح حق جو تمہارے ساتھ بھی ہوگا تمہارے اندر بھی ہوگا. یہ کمزوری میں بھی مدد کرے گا, یہ گناہ پر غالب آنے میں بھی مدد کرے گا, یہ دعا کرنے میں بھی مدد کرے گا, یہ کلام پڑھنے میں بھی مدد کرے گا, یہ زندگی گزارنے میں بھی مدد کرے گا, اور یہ تمہاری کیا کرے گا, شفاعت بھی کرے گا. لیکن چیلنج یہ ہے کہ خداوند نے تو یہ دیا, کیا میں نے اس مددگار کو اپنی زندگی کے اندر لیا ہے کہ نہیں لیا؟ کہیں میں پاک روح کو رنجیدہ کرنے والوں میں تو نہیں ہوں, کہیں میں وہ تو نہیں ہوں جو پاک روح جن سے جدا ہو چکا ہے گناہ کے سبب سے. کیا ابھی تک پرانی شریعت, کیا ابھی تک پرانی زندگی, کیا ابھی تک پرانی انسانیت جو شہوت اور خواہشوں کے سبب سے مردہ ہے وہ مجھ میں زور مارتی ہے؟ تو پھر اس سال کے اندر آپ اس دوسرے مددگار سے پھر محروم بھی ہو سکتے ہیں. یعنی اس نے تو ہمیں دیا ہے, اس نے تو میری زندگی کو خوبصورت بنا دیا ہے, اس نے تو مجھے کہا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ ہوگا, تیرے اندر ہوگا. لیکن کیا میں نے پاک روح کو قبول کر لیا کہ وہ میری زندگی میں, میرے دل میں آ جائے اور میں اس کے لیے پاک و صاف ہو جاؤں اور میں اسے ویلکم کروں اپنی لائف کے اندر, اپنی زندگی کے اندر؟ یہ چیلنج ہے. وہ دعا کرنے میں مدد کرتا ہے, وہ قوت ہے جو آپ کے اندر رہ کر کام کرتا ہے, ایک عظیم مددگار. دوسری بات, اس نے ہمارے پاس یا ہمارے لیے یا ہمیں ایک عجیب مکاشفہ دیا ہوا ہے. یہ عجیب مکاشفہ جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو حیرانی ہو جاتی ہے. 28ویں آیت میں کیا عجیب اور عظیم مکاشفہ ہر مسیحی کے پاس ہے, ہر ایماندار کے پاس ہے. وہ کہتا ہے اور ہم کو معلوم ہے کہ خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے سب چیزیں مل کر کیا کرتی ہیں, وہ بھلائی پیدا کرتی ہیں. لیکن شاید اگر ہم ابھی بھی دنیا کے اندر ہیں, اپنی مصیبتوں پر روتے ہیں, اپنی مصیبتوں پر رونا روتے ہیں, ان کا ذکر کرتے رہتے ہیں, ہمارے پاس سٹوری یہ ہے کہ ہم بہت دکھی ہیں, ہم بہت لاچار ہیں, ہم بہت پریشان حال ہیں, ہم دکھوں کے نیچے ہیں, مصیبتوں کے نیچے ہیں, ہم پر بیماریوں کے نیچے ہیں, تو پھر خداوند یسوع تو آپ کی زندگی میں نہیں ہوا 2026 کے اندر. جب ہمیں معلوم ہے سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں, تو پھر اس مکاشفہ سے ہم محروم ہو رہے ہیں. جب ہم صرف خدا کو جلال نہیں دیتے اور اپنی کمزوریوں اور اپنی بیماریوں اور اپنی ناکامیوں کا چرچا کرتے رہتے ہیں. لیکن میرے عزیز بہن بھائیوں, اس سال میں ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے. آپ یوسف کی مشکلات کو دیکھیں گا, وہ پیدائش کی کتاب کے 50ویں باب میں اپنے بھائیوں کے سامنے اس عجیب مکاشفے کا ذکر کرتا ہے. جب اسے ڈر رہے تھے, ہوں ساڈا پیو فوت ہو گیا, ہوں یوسف ساڈے کو کی لے گا, بدلہ لے گا. لیکن یوسف نے اس عظیم اور عجیب مکاشفے کا ذکر کر دیا. اس نے کہا تم نے مجھ سے برائی کرنے کا قصد کیا تھا,
لیکن خدا نے اسی برائی میں سے کیا پیدا کر دی ہے؟ بھلائی پیدا کر دیا، کیونکہ ہم کو معلوم ہے کہ خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے وہ بھلائی پیدا کرتی ہے۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، اس سال کے اندر ہمیں اس عظیم اور عجیب مکاشفے سے بھرے رہنا ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں کچھ ایسا ہو رہا ہے جو دکھوں سے ریلیٹڈ ہے، تو کلام یہ کہتا ہے کہ سادہ کی مصیبتیں بہت ساری ہیں، پر خداوند ان سب سے اسے کیا دیتا ہے؟ ان سب سے اسے رہائی دیتا ہے۔ آپ کئی اوپروں ہاتھ بتا کے مینو رب بچا لے گا، یہ گاتے بھی ہیں کہ تو عجیب مکاشفے سے بھرے نہیں ہیں۔ شاید دنیا میں صرف پوچھئے نا کہ بھائی جی کی حال جی، انہوں نے کہا جی کوئی حال نہیں، حال کی سیدھا کچھ بھی نہیں کہا۔ بہن جی کی حال جی، کہتے جی حال کچھ بھی نہیں۔ تو اس عجیب مکاشفہ سے خداوند مجھے اور آپ کو بھرنا چاہتا ہے کہ حالات کیسے بھی کیوں نہ ہوں، جس طرح کے بھی ہوں۔ علامہ اقبال نے کہا ہے، باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ اور ایماندار اس مکاشفے سے بھرا ہوا ہے، پر اس کا اظہار نہیں کر پاتا، ذکر نہیں کرتا کہ یہ تو مجھے اونچا اڑانے کے لیے ہے۔ یہ برائی جو تم کہتے ہو، اس میں سے خدا نے بھلائی پیدا کی ہے۔ جب دانیل شیروں کی مان میں چلا گیا، دارا بادشاہ بڑا فکر مند تھا، اس کا فرینڈ تھا اور کوشش کرتا ہے اسے بچانے کی، لیکن جو قانون ہے آئین سے وہ ذرا مشکل تھی۔ اب صبح سویرے ہی وہاں وہ پہنچ گیا غار کے منہ پر، اور غمزدہ آواز سے، غمگین آواز سے، بلو لگتا سی بھی بندہ دن مار مر گیا ہونا، ہوں کتنے ہونا ہے، بس چلو ہوں۔ وہ گیا اور جا کر غمناک آواز سے اسے پکارتا ہے، اے دانیل، خدا تعالیٰ کے بندے، کیا تیرا خدا قادر ہوا کہ تجھے شیروں کے منہ سے کیا کرے؟ بچائے۔ وہ ایک آواز جو آئی تھی پھر تے حقا بکا ہی رہ گیا، اے بادشاہ بتا جیتا ہے۔ کمال گل ہے بھائی، شیراں نے کچھ کیتا ہی نہیں گا، پوری رات منگا لیا۔ اس نے کہا ہے بادشاہ، میرا خدا قادر ہوا ہے، میرا خدا کیا ہوا ہے؟ قادر ہوا ہے۔ اس نے اپنے فرشتوں کو بھیج کر شیر کے منہ کو بند کر دیا اور شیروں نے مجھے کچھ ضرر نہیں پہنچایا۔ شیر تونا سوٹ گئے تھے، مٹی بول دے تے رب نہ لگان والے نہیں ہو ڈول دے۔ اس سال میں اس مکاشفہ سے مجھے بھر جانا ہے کہ میرے پاس ایک خوبصورت زندگی ہے جس میں خوبصورت مددگار پاک روح سے مجھے دیا ہے، اور دوسری بات کہ اس نے عجیب مکاشفے سے مجھے بھر دیا ہے۔ حالات کیسے بھی کیوں نہ ہو، مجھے معلوم ہے سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں۔ تیسری بات، اس پر اور بھی بات ہو سکتی تھی لیکن آگے بڑھیں گے۔ 29ویں آیت کے اندر، کیونکہ جن کو اس نے پہلے سے جانا۔ اب غور کیجئے گا کہ آپ کو کے پاس ناقابل بیان تسلی ہے، اس نے آپ کو پہلے سے جانا ہوا ہے۔ زبور نویس پائسہ میں 139 کا زبور گایا، اور اس میں زبور نویس کہتا ہے، خدا تو نے مجھے بنایا ہے، تو مجھے جانتا ہے، تو نے میرے دل کو بنایا ہے، تو میرے دل سے بھی واقف ہے۔ جب میں اپنی ماں کے رحم میں تھا تو اس وقت سے مجھے اسی پتہ کی جا رہے ہوں، مینوں کوئی نہیں سمجھتا، مینوں کوئی نہیں جانتا، میرے تو کوئی واقف نہیں گا، میری نیچر نہیں کوئی سمجھتا۔ ہم آپس میں فرینڈز اکثر لوگ کہتے رہتے ہیں، میاں بیوی دے بہت ہی کہتے رہتے ہیں، جب نوی کڑی بیاہ دے دوجہ گھر جا دے وہ بھی کہتے ہیں مینوں تو کچھ سمجھ انڈرسٹینڈنگ نہیں کر رہا۔ ایک ہے جو آپ کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے، جس نے آپ کی شکل صورت بنائی ہوئی ہے، جو آپ کو جانتا ہے، جو آپ کے دل سے واقف ہے، اس نے آپ کو جانا ہے۔ جن کو اس نے پہلے سے جانا ہے، وہ جانتا ہے آپ کو۔ اگر یہ حوالہ پڑھ دیں گلتیوں اس کا پہلا باب 15ویں ہے اور افسیوں 1 باب 4 ہے، جی جلدی سے جو ان کو نکال دے جلدی سے۔
تاکہ ہم تھوڑا سا اس کو ٹچ بھی کر سکیں. کیوں 1:15 جی. لیکن جس خدا نے مجھے میری ماں کے پیٹ ہی سے کیا کر دیا تھا؟ مخصوص کر دیا. تسی جناب میں تو دنیا کی بری جان رہے ہو ایویں جناب گناہ دے پیچھے ایویں میں ان کو جانتا نہیں گا, میری نیچر تو واقف نہیں. آگے کیا کہتا ہے؟ اور اپنے فضل سے بلا لیا. بہت شکریہ جی. اب افسیوں 1:4 پڑھیے گا. چنانچہ اس نے ہم کو بنائے عالم سے پیشتر سے اس میں چن لیا تاکہ ہم اس کے نزدیک محبت پاک اور بے عیب ہوں. اس نے ہمیں بنائے عالم سے پیشتر سے چن لیا. اسی چھوٹیاں چھاشالی چیزاں نے پیچھے عظیم وعدے ہمارے لیے ہیں. اس نے ہمیں چن لیا, اس نے ہمیں بلا لیا. اور پھر اگلی بات, یہ چوتھی بات ہے, ان کو پہلے سے مقرر بھی کیا, پہلے سے جانا. تیسری بات اور چوتھی بات کیا ہے؟ اس نے ان کو پہلے سے کیا کیا؟ مقرر کیا. اور یسوع مسیح نے خود کہا, یعنی ہمارے پاس ایک ایسی حیثیت ہے جو ہمیں اس میں حاصل ہے. جس نے کہا کہ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں, تو میری کیا ہو؟ جو ڈالی مجھ میں ہے اور قائم ہے اور پھل آتی ہے, اسے وہ کاٹتا اور چھانٹتا ہے تاکہ وہ اور پھلدار ہو جائے. اور پھر اسی 15ویں باب میں 16ویں میں کہتا ہے, تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا. کیا کیا ہے؟ اور مقرر کیا ہے کہ کیا کرو گی؟ پھل لاؤ. جن کو پہلے سے جانا ان کو مقرر کیا, آپ کو مقرر کیا پھلدار ہو. لیکن جب ہم یسایہ 5واں باب پڑھتے ہیں تو وہاں خدا گلہ کرتا ہے, کہتا ہے میں اپنے پاکستان کے بارے میں وہ گیت گاتا ہوا کہتا ہے, اس کے اندر صرف میں نے تھالا کھودا, اس میں برج بنایا, اس میں سے میں نے جڑی بوٹیاں بھی نکال دی, پتھر بھی نکال دیے, کنکریاں نکال باہر پھینکی, اس کو نرایا بھی. لیکن جب پھل کا موسم آیا, میں پھل لینے آیا, اس میں مجھے پھل نہیں ملا. اور لوکا کی انجیل کے 13ویں باب میں بھی ایسا ہی لکھا ہے, ایک انجیر کا درخت پاکستان میں لگا ہوا ہے, 3 سال سے وہ پھل نہیں دے رہا. باغبان سے مالک کہتا ہے اسے کیا کر, کاٹ ڈال, یہ جگہ کو روکے ہوئے ہے. افسوس یہ ہے, اس نے پہلے سے جانا ہے, پہلے سے مقرر کیا ہے, اور اس نے آپ کو ایک حیثیت دی ہے, آپ اس کے ہاتھ کے لگائے ہوئے ہیں تاکہ اس کا جلال ظاہر کریں, تاکہ پھلدار ہوں, تاکہ پھل پیدا کریں. آپ اس میں پائے جاتے ہیں. کبھی ہو ہے کہ جناب کوئی ایسا درخت, کوئی ایسا بوٹا ہے گیا کہ جناب جیدے ادھے درخت ہوتے تھے, کوئی ہور پھل ہوئے دے دے دوجا ہو گئے, کوئی ہے؟ افسوس ہم ایسے ہیں. ہم کہلاتے یسوع کے ہیں, اس میں پائے جانے کا, اس میں پویست ہیں, اس کی ڈالیاں ہیں, لیکن جب پھل کا موسم آتا ہے وہ پھل نہیں لگتا جڑا یسوع ہے. کون سے پھل ہیں ہمارے؟ ہمارے ہاں ایسے پھل ہیں, خون ریزیاں, زناکاریاں, بدگوئیاں اور بدکرداریاں ہمارے اوپر لگی ہوئی ہیں. اور مقدس خط میں کہتا ہے کہ اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں, یعنی حرام کاری, شہوت پرستی, جادوگری, بت پرستی, یہ ہمارے پھل ہیں. اور اگر آپ اس نئے سال میں ان پھلوں کے ساتھ رہیں گے تو آپ کی زندگی جو ہے وہ خداوند کے ظلم میں مقبول نہیں ہونے والی. خداوند چاہتا ہے کہ اس نے آپ کو جانا ہے, مقرر کیا ہے اور اپنے ساتھ پویست کیا ہے تاکہ آپ اس کے لائق پھل لائیں, اس کے لیے پھل لائیں, اس کے لائق بن جائیں. تو یہ چیلنج مجھے اور آپ کو اس سال میں اپنے ساتھ لے کر جانا ہے.
اس سال میں رکھنا ہے اپنے سامنے کہ عظیم مددگار اس نے مجھے دیا, اس نے مجھے عظیم مکاشفہ دے دیا کہ میں مصیبت اور مشکل میں گھبراؤں نہیں, اس نے مجھے تسلی دے دی کہ اس نے مجھے مانگے رحم سے بلا لیا, چن لیا, بنائے عام سے پیش سے بلا لیا. تو پھر میرے پاس جو حیثیت ہے میں اس کو کھونا کیوں چاہتا ہوں, میں اس حیثیت کو کیوں کھونا چاہتا ہوں جو مجھے اس میں ملی ہوئی ہے. اور پھر پانچویں بات وہ کہتے ہیں کہ اس کے بیٹے کے ہم شکل ہوں, جانا مقرر کیا. اور اگلی بات میں وہ کہتا ہے اس کے بیٹے کے ہم شکل ہوں. مسیح ایماندار کے پاس ایک پرجوش مقصد, ہم اس کے بیٹے کے ہم شکل ہو جائیں. اور پالوس اسی رومے خط میں کہتا ہے اس جہان کے ہم شکل نہ بنو. افسوس یہ ہے بہت سارے ایماندار آج دنیا کے ہم شکل ہیں. ان کو آپ نے دیکھنا ہو تو ان کی شادی پر, ان کی فوتگی پر, ان کے فنکشنز میں جا کر دیکھیں, وہ آپ کو وہ نظر نہیں آئیں گے جو آپ کو چرچ کے اندر ہیں. افسوس یہ ہے ہم چرچ میں بیوٹی پارلر سے ہو کر آئے ہیں اور دنیا کے اندر ہمارا چہرہ مسک ہے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے یہاں ہیلیلویا ہے اور دنیا کے اندر ہم وہ ہیں جو دنیا کا رنگ ہے. ایک شاعر کہتا ہے مجھے اپنے لہو کا رنگ دے دے, کوئی رنگ تو ہو میرے جینے میں. جب اس نے جینے کا رنگ دے دیا اور مقصد دے دیا کہ جناب اس کے بیٹے کے ہم شکل ہوں, تو پھر دنیا کے ہم شکل کیوں ہو رہے ہیں؟ اس دنیا کے ہم شکل نہ ہوں. اور پھر کہتا ہے عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ, یعنی مسیح کے یعنی اس کے بیٹے کے ہم شکل بنتے جاؤ, روز بروز اس میں پائے جانا ہے. اور اس سے بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ کلیسیا کو ہر روز کلام کے پانی سے غسل دے رہا ہے تاکہ آپ کے بدن پر کوئی داغ, کوئی دھبا, کوئی جھوری نہ رہے. بلکہ پاپ کو بے عیب کرنا چاہتا ہے تاکہ اپنے سامنے وہ حاصل کرے. کیا میں اس سال میں ایسا بننا چاہتی ہوں کہ میں یسوع مسیح جو خدا کا بیٹا ہے اس کا ہم شکل بن جاؤں, میں ویسا نظر آؤں, میں ویسا اس میں پایا جاؤں جیسا وہ ہے. یہ چیلنج میرے سامنے ہے. اس نے مجھے مقرر کیا ہے, اس نے مجھے بنایا اس لیے ہے, اس نے مجھے جانا بھی ہے, اس نے مجھے کام بھی دے دیا ہے. اور آپ کہا ہے کہ اس کے بیٹے کے کیا بن جائیں, اس کے بیٹے کے ہم شکل بن جائیں. اس نے ہمارے سامنے یہ چیلنج رکھ دیا ہے. آگے کہتا ہے تاکہ وہ بہت سے بھائیوں میں کیا ٹھہرے, پہلوٹا ٹھہرے. یسوع مسیح کے ساتھ ہمارا خاص رشتہ, کیا ہم اس کے رشتے میں آنا چاہتے ہیں؟ غلطی بات کے اندر کہتا ہے اس نے ہمیں غلام نہیں کہا, اس نے ہمیں کیا کہا ہے, اس نے ہمیں بیٹے کہا ہے اور بیٹیاں کہا ہے. ہم اس رشتے کو ٹھکرا دے رہے ہیں. یسوع نے جدو یہودیاں نوں یہ کیا نا کہ تسی اپنے باپ ابلیس تو تے پھر انہوں کی لگی بڑا وٹ لگ گیا. نہیں, ہمارا باپ جو ہے وہ کون ہے؟ ہمارا باپ تو ابراہیم ہے. یسوع نے کہا ابراہیم کے لیے تو پتھروں سے اولاد پیدا ہو سکتی ہے, تم اپنے باپ ابلیس سے ہو. وہ خود بھی جھوٹا ہے, وہ خود بھی خونی ہے, اور جتنے اس کے پیچھے چلتے ہیں وہ بھی جھوٹے تھے, خونی نہیں. افسوس یہ ہے ہم سوچیں ہمارا باپ کون ہے, ہم کس سے ہیں. اور پترس سے خط کے پہلے باب کی 23 آیت میں کہتا ہے اس نے ہمیں کلام حق کے ذریعہ سے پیدا کیا ہے. ہم فانی تخم سے نہیں بلکہ غیر فانی تخم سے ہماری پیدائش ہوئی ہے.
جب غیر فانی تخم سے ہماری پیدائش ہوئی ہے، کلام کے ذریعے سے ہوئی ہے، تو پھر غور کریں ہمارا باپ کون ہے، ہمارا رشتہ اس کے ساتھ کیا ہے، کیا گناہ کے ساتھ یا ابلیس کے ساتھ ہمارا کیا رشتہ بنتا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ہم اس کو نہ ہی نہیں کہتے، ہم ابلیس کو ہاں ہی کہتے رہتے ہیں، کوئی گل نہیں جی، خوش نہ موقع سی تھوڑی پی لئیے تو پھر کی ہو گیا جی، تھوڑا جا جھوم لیا تو کی ہو گیا جی، تھوڑا جا ٹھول تے تھاپ تے تھوڑا جا نچ لیا جی کڑیاں نے تے پھر کی ہو گیا، پادری صاحب تے پھر سیدھے ہوگا دے کر چلتے کی ہو گیا جی، کی ہو گیا جی، کڑیاں نے بال چال کھول کے تجھے پھر دیا ہم تے پھر کی ہو گیا جی، کی ہو گیا جی، منڈیا نے سوٹا شوٹا لایا سی تے پھر کی ہو گیا جی، پھر بات جو ہویا سی پتہ سب، پھر لڑائی ہوئی سی، پھر ڈنڈا ہویا سی، سوٹے ہوئے سی، پھر خون خراب ہویا سی، پھر پولیس آئی سی، پھر بدنامی ہوئی سی۔ یہ اس کو فیل ہوتا ہے جب اس نے مجھے اور آپ کو مقرر کیا، ہمارا انتخاب کیا، ہم اس کے بیٹے کے ہم شکل ہوں، تو پھر وہ ہوگا جو اس کے بیٹے میں پایا جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ اس کے بیٹے کے ہم شکل نہیں ہیں، آپ دنیا کے ہم شکل ہیں، تو دنیا کی صورت جو ہے وہ بگڑتی جاتی ہے، وہ چینج ہو رہا ہے، وہ گناہ کے نیچے ہے، وہ پستی کے نیچے، وہ گراوٹ کے نیچے ہے۔ مجھے اور آپ کو اس بات کے لیے خیال کرنے کی ضرورت ہے، ہم اس خاص رشتے کا تقدس رکھ رہے ہیں کہ نہیں، ہم اس رشتے کو کتنا نبھا رہے ہیں، وہ ہمیں اس رشتے میں قائم کر رہا ہے۔ بہت سے بھائیوں میں پلوٹا ہو، پھر کہتا ہے جن کو اس نے پہلے سے مقرر کیا، ان کو بلایا بھی، جن کو اس نے پہلے سے مقرر کیا ان کو بلایا بھی، یعنی خدا نے آپ کا انتخاب کیا ہے۔ آپ اس بات پر فخر کر سکتے ہیں، آپ کو پرابلمس ہو سکتی ہے کہ کسی بادشاہ نے جو دنیا کا ہے، کسی انبیاء میں نے نہیں، بلکہ زندہ خدا نے جو آپ کا خالق ہے، جو آپ کا بنانے والا ہے، جس نے آپ کے اندر زمین کا دم پھونکا ہوا ہے، اس نے آپ کو بلایا ہے، اس نے آپ کو انتخاب کیا ہے، اس نے آپ کو چنا ہے کہ آپ اس کے لوگ ہوں، آپ اس کے لیے پھل پیدا کریں، آپ اس کے بیٹے کے ہم شکل ہوں۔ جن کو اس نے پہلے سے جانا، مقرر کیا، اس نے ان کو بلایا۔ ایک خاص رشتہ، آپ کا انتخاب خدا نے کیا ہے، آپ کا چناؤ خدا نے کیا ہے۔ اتنی بڑی شخصیت آپ کو انتخاب کر رہی ہے۔ ہم دنیا میں بڑے فخر کرتے ہیں، میرا چناؤ اتھو نہیں ہویا، بڑی بڑی سفارش لگی ہے، وہ تو بڑے گھروں فون آیا سی، پر بڑے دفتروں فون آیا سی، تے فوجی کہہ سکتے ہیں جی ایچ پی ہو تو میرے انتخاب ہویا ہے، بھرتی دفتر والے نے کیا بندہ بالکل فٹ ان رکھو جی۔ لیکن جب بادشاہوں کے بادشاہ، خداوندوں کے خدا، مالک کل کائنات نے آپ کا انتخاب کیا ہے، تو تسی پھر کیوں جناب دنیا کو پسند کر رہے ہیں، گناہ کو پسند کر رہے ہیں، دنیا کے ہم شکل بن رہے ہیں؟ دنیا کیسے بننا، دنیا میں رہنا، دنیا کی چاشنی، دنیا کی رنگینی میں رہ کر آپ اپنا ستیہ ناش کر رہے ہیں۔ اس سال میں یہ چیلنج میرے سامنے ہے، میں نے کرنا کیا ہے؟ کیا خدا کے بیٹے کے ہم شکل بننا ہے، مجھے اس کے انتخاب میں رہنا ہے، اس نے مقرر کیا، اس نے بلایا ہے، اس میں رہنا ہے، یا میں نے گناہ میں رہنا ہے؟ اور اگلی بات، اس نے ہمارے ماضی کو بھی صاف کر دیا ہے، کیونکہ وہ یہاں کہتا ہے ان کو بلایا بھی، اور جن کو بلایا ان کو راست باز بھی ٹھہرایا۔ آپ کو مفت میں وہ راست باز ٹھہرا رہا ہے، آپ کو پاک و صاف کر رہا ہے۔ آپ مسیح پر ایمان لانے، توبہ کرنے، بپتسمہ لینے کے بعد آپ سابقہ گناہگار نہیں رہتے۔ گناہوں کی دستاویز جو آپ کے نام پر آپ کے خلاف تھی، اس نے صلیب پر کینوں سے چڑھ کر سامنے سے ہٹا دیا، اور صلیب پر فتح یابی کا شادانہ بجایا۔ آپ دنیا کے لوگوں کو دیکھیے گا، سابقہ ایم پی اے، سابقہ ایم این اے، ریٹائرڈ حوالدار، ریٹائرڈ لاسٹ نائک تک بھی لوگ بھی دیکھ چڑھتے رہے، ریٹائرڈ سپاہی ڈرائیور بھی دیکھ چڑھتے رہے،
کہ سابقہ سی ہیں وہاں، لیکن مسیح نے آپ کے ماضی کو جو گناہ سے بھرا تھا، جو گراوٹ سے بھرا تھا، جس میں لعنت تھی، جس میں شکست تھی، جس میں ناکامی تھی، جس میں گراوٹ تھی، اس نے کینوں سے جڑ کر سامنے سے ہٹا دیا اور آپ کو اپنے بیٹے یسوع کے ہم شکل بنا دیا، آپ کو مفت میں راست پاس کرایا تاکہ آپ ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ رہے، اس کے ساتھ بادشاہی کریں۔ افسوس یہ ہے ہم اپنے ماضی میں رہنا پسند کرتے ہیں، اور پطرس اپنے خط میں کہتا ہے کہ کتا اپنی قہر کی طرف اور نلہائی ہوئی سورنی دلدل میں لوٹنے کی طرف جاتی ہے۔ ایسے ایماندار خدا کو نہیں چاہیے۔ آپ نے اس سال میں غور کرنی ہے، آپ کا ماضی پہلے والا نہیں ہے جس میں آپ تھے، وہ تھا، اس نے آپ کے گناہوں کو اتنی دور پھینک دیا ہے جیسے پورب سے پچھم دور ہے، انہیں پھر کبھی وہ یاد نہیں کرتا۔ آپ اس میں رہیے گا کہ آپ مفت میں راست باز ٹھہرے ہوئے ہیں، آپ کا ماضی صاف ہو چکا ہے۔ اور آخری بات، جن کو راست باز ٹھہرایا ان کو جلال بھی بخشا۔ آپ جلالی ہیں، آپ کا خداوند جلالی ہے، وہ اپنے جلال میں آپ کو داخل کرے گا، آپ اس کے جلال میں بڑی عزت کے ساتھ داخل کیے جائیں گے۔ پطرس اپنے دوسرے خط میں کہتا ہے اس ابدی میراث میں جائیں گے۔ وہ خود کہے گا آؤ میرے باپ کے مبارک لوگوں، اس بادشاہی کو میراث میں لو جو گناہ عالم سے پیشت سے آپ کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وہ اپنے جلال میں آپ کو داخل کرے گا، آپ کو جلال بخشے گا، آپ اس کے ساتھ رہیں گے، اور وہ ہماری آنکھوں کے آنسو بھی پہنچ دے گا۔ وہ ہمیں دنیا کی تمام چیزوں سے جن کے لیے ہمیں مر جا رہے تھے، وہ سب چیزیں بھی ہمیں مل جائیں گی۔ وہ تمام چیزیں جو دنیا میں ہم نے حاصل نہیں کی، لیکن آسمان پر ہمیں تمام چیزیں وہ دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس کا نور ہوگا، اس کے چہرہ میں کی روشنی میں ہم وہاں پر رہیں گے۔ تو میرے عزیز بہن بھائیوں، اس سال کے اندر آپ یاد رکھیے گا خداوند کا پلان یہ آپ کے سامنے ہے، اس پورے پہلے کو آپ نے یاد رکھنا ہے، اور اس کے اگینسٹ آپ نے جو کچھ بھی کرنا ہے آپ نے کرنا ہے۔ آپ نے پاک روح کے ساتھ چلنا ہے تو پاک روح کمزوری میں آپ کی مدد کرے گا۔ آپ نے عجیب مکاشفہ سے بھرے رہنا ہے تو یاد رکھیے گا وہ مصیبتیں، دکھ، مشکلات وہ اس لیے ہیں تاکہ خدا کا جلال ظاہر کرے۔ آپ یوسف کو یاد رکھیے گا، آپ دانیل کو، صدر مصر کا بنجو کو یاد رکھیے گا۔ آپ یاد رکھیے گا کہ آپ کے پاس تسلی یہ ہے کہ ماں کے رحم سے اس نے آپ کو بلایا ہوا ہے۔ آپ یاد رکھیے گا اس نے آپ کو بلایا ہے، اس نے آپ کو مقرر کیا ہے، آپ اس کے لوگ ہیں، آپ اس کے خون خریدے ہوئے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا کہ آپ کے پاس مقصد ہے، آپ اس کے بیٹے یسوع کے ہم شکل ہو جانا ہے۔ آپ نے یاد رکھنا اس بات کو کہ آپ اس کے ساتھ خاص رشتے میں ہیں، دنیا کا رشتہ آپ کو نہیں چاہیے، اس کو نہ کہہ دینی ہے، اور یاد رکھنا ہے کہ ہم اس کے ساتھ جلال میں داخل کیے جائیں گے اور خداوند کے ساتھ ہمیشہ رہیں گے۔ خدا اس کام کے وسیلے سے ہم سبوں کو بڑی برکت بخشے۔ آمین۔